جھوٹا تو خود اپنی عقل خراب کرتا ہے. مجھے یاد ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک دن میاں روڑے خان جو بہت ہی زیادہ صاحب کے مقرب تھے اور تحصیلدار تھے، نائب تحصیلدار تھے. پھر وہ اس زمانے میں کپورتھلے میں تھے، وہ بہت کم تنخواہ ملا کرتی. شروع میں نائب تحصیلدار جب لگتا تھا تو 15 روپے تنخواہ ہوتی تھی. تو وہ ہمیشہ ہر اتوار کو قادیاں آ جاتے تھے اور آ کے کوئی 1 روپیہ 2 روپے نذرانہ سب کو دے دیتے تھے. کہنے لگے حضرت صاحب وفات کے بعد آئے. اس وقت وہ تحصیلدار ہو گئے تھے اور تنخواہیں بھی زیادہ کر دی گئی تھی. جو 3 یا 4 اشرفیاں ان کے ہاتھ میں پڑی تھیں. آ کے انہوں نے میرے ہاتھ میں دیں وہ اشرفیاں اور چیخے مار کر رونے لگے. میں حیران ہوا کہ یہ روتے کیوں ہیں. پھر مجھے خیال آیا شاید یہ غریب آدمی ہیں، ان کو اشرفیوں کا درد ہوا ہے. پھر مگر روتے روتے تھوڑی دیر میں ذرا ہوش آئی تو کہنے لگے ساری عمر خواہش رہی کہ میں انہوں نے ہاتھ وچ سونا رکھا پر کدی توفیق نہیں ملتی. جدوں کچھ پیسے جمع ہوندے سن میں پیدل بازوا چل کے کپورتھلے تو آ جاتا تھا دیکھنے والا، یا ریل وچ آتا تھا کرایہ لیتا. جدوں سونا ملیا تو ہوں وہ ہے نہیں. خیر وہ ایسا دردناک فکرہ تھا کہ مجھ کو بھی رقت آ گئی، مگر ان کو چپ کرانے کے لیے میں نے ان کو کچھ تسلی دینے کی کوشش کی، مگر ان کی جو مضبوط حرکت تھی اس کو دیکھتے ہوئے درحقیقت میری کوشش بالکل بیکار اور بے سوچ سی تھی. یہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، یعنی ان کے مالوں میں حق رکھا جاتا ہے سائل اور محروم کے لیے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تو ان لوگوں میں سے تھے جو کہ لوگوں سے مانگتے نہیں تھے، وہ محروم میں سے تھے. سائلوں کو تو دیتے ہی ہوں گے، مگر حضرت مسیح کو دینے کی خواہش تھی، اور خواہش یہ تھی کہ سونا دوں. مگر کہنے لگے جدوں جیندے سن تو سونا نہیں آتا ہے، ہوں سونا آتا ہے تو ہے نہیں، ہوں میں کیا کرا. دوسرے غیر میں نے بتایا کہ اس لنگر نے انسانوں سے نکل جانوروں تک کے کام آتا ہے. بادشاہی لنگر تو بمشکل انسان کو کھانا دے سکتے ہیں، مگر یہ لنگر انسانوں، چرندوں اور پرندوں سب کو نفع پہنچا رہا ہے اور قیامت تک نفع پہنچائے گا. قیامت تک نفع پہنچانے کی اس کی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ کسی صحابی نے ایک فاختہ کا بچہ پکڑ لیا اور وہ فاختہ روتی ہوئی پھر اڑ رہی. آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کبھی کسی جانور کو اس کے بچے کے ذریعے دکھ نہ دو. اس کو بھی ماں کی طرح دکھ، جس سے انسان کی ماں کو دکھ پہنچتا ہے جانور کی ماں کو بھی دکھ پہنچتا ہے. کسی جانور کو کبھی کسی اس کی بچے کے ذریعے سے دکھ نہ دو. دیکھو وہ جو حق للسائل والمحروم فرمایا تھا رسول اللہ نے اس کی تصدیق کر دی اور قیامت تک حکم دے دیا. اب جو کرے گا محمد رسول کا مخالف ہوگا اس کو کیسا کرے گا. مگر محمد رسول اللہ کا کامل متبع ہے، وہ کبھی یہ نہیں کرے گا کہ انڈا یا بچہ کسی اس کا فاختہ کا یا کبوتر کا لے کے الگ ہو جائے اور وہ تڑپتا پھرے. کیونکہ محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی بچے کے انڈا بھی بچہ ہی ہوتا ہے، کسی بچے کے ذریعے سے اس کی ماں جانور جو ہے اس کو دکھ نہ پہنچا. اب یہ قیامت تک کے لیے احسان ہے، باقی لنگر تو تھوڑا ہے. اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی امت کے متعلق خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گی. جب وہ قیامت تک زندہ رہے گی تو معلوم ہو گیا کہ یہ جانوروں پر احسان یا ایسے گونگوں وغیرہ پر احسان یا شرم و حیا کر کے سوال نہ کرنے والوں پر جو احسان کا حکم ہے یہ قیامت تک چلے گا اسلام میں. تو قرآنی لنگر جو دنیا کے بادشاہوں کے لنگر تو ختم ہو گئے، کئی مدت ہو گئی، کوئی 200 سال تک رہا، کوئی 100 سال رہا، کوئی 50 سال رہا، 20 سال رہا. مگر محمد رسول اللہ کے لنگر کو اس وقت کوئی ہو گئے ہیں 900 سال، نہ 1300 سال ہو گئے، 1500 نہیں 600 سن 20 سے آپ ہے، سن 20 کو آپ نے دعوت کیا ہے سن 620 میں، 620 میں، تو اب 1900 ہے، 1350 ہو گئے. تو 1350 سال سے یہ لنگر چل رہا ہے.
اور قرآن کہتا ہے قیامت تک چلے گا۔ بس اس لنگر کی مثال دنیا میں اور کسی لنگر میں نہیں مل سکتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع مسیح موعود، کوثر میں جس لنگر کی خبر دی گئی تھی اس میں کوثر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع مسیح موعود مراد تھا۔ چنانچہ اس کا لنگر دیکھ لو آج تک جاری ہے۔ اس جلسے پر آنے والے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور سارا سال بھی لنگر جاری رہتا ہے۔ اس پس مبارک ہو تم کو کہ تم لوگوں کو مسیح موعود کے اس لنگر سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا ہے۔ مجھے یاد ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب پرانے صحابی آیا کرتے تھے تو لنگر سے روٹیاں لے جاتے تھے اور کہتے تھے اس میں بڑی برکت ہے، ہم تو سارا سال کوئی بیماری ہو اپنے بچوں اور بیویوں کو یہ روٹیاں بھگو کے پانی میں گھول کے پلا دیتے ہیں اور وہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر احمدی اپنے ایمان پر ہمیشہ قائم رہے تو یہ لنگر بھی ہمیشہ قائم رہے گا اور کبھی نہیں مٹے گا۔ اگر قیامت تک تم اپنے ایمان پر قائم رہے تو قیامت تک یہ لنگر جاری رہے گا، کیونکہ اس کی بنیاد خدا کے مسیح موعود نے قائم کی ہے، جس کو خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ 300 سال کے اندر تیری جماعت ساری دنیا پر غالب آ جائے گی۔ تو 300 سال میں یہ لنگر ربوہ میں نہیں رہے گا، 300 سال کے بعد یہ لنگر امریکہ میں بھی قائم ہوگا، ایک انگلینڈ میں بھی ہوگا، ایک جرمنی میں بھی ہوگا، ایک روس میں بھی ہوگا، ایک چین میں بھی ہوگا، ایک انڈونیشیا میں بھی ہوگا، ایک سیلون میں بھی ہوگا، ایک برما میں بھی ہوگا، ایک شام میں بھی ہوگا، ایک لبنان میں بھی ہوگا، ایک ہالینڈ میں بھی ہوگا۔ غرب دنیا کے ہر شہر میں یہ لنگر ہوگا، کیونکہ خدا ایک اور مثال اس لنگر کی تمام پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کے سامنے ہر سال آتی رہتی، اور وہ اس طرح کہ عرب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن تھا وہاں سے سینکڑوں لوگ پاکستان یا ہندوستان آتے ہیں، عرب لوگ، اور مسلمان صرف ان کے عرب ہونے کی وجہ سے ان کی خوب خاطریں کرتے ہیں اور کھانے کھلاتے ہیں۔ یہ بھی محمدی لنگر ہے جو آج تک آپ کی قوم کے لیے جاری چلا رہا ہے۔ بس یہ مثال، یہ لنگر اس سے ہر سال کھلتا رہتا ہے محمد رسول اللہ، وہ کھلتا ہے لوگوں کے گھروں میں مگر محمد رسول اللہ کی وجہ سے کھلتا ہے۔ آخر عربوں کو جو لوگ عزت دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں؟ ہمیں تو یاد ہے کہ پرانے زمانے میں عرب اور سید یہ دونوں بڑے محبت کا فخر کیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے ہماری والدہ حضرت ام المومنین خود بھی سید تھی، مگر کوئی سیدانی کہ یہ بھکمنگی آ جاتی کہیں کچھ مانگنے کے لیے تو وہ سمجھتی تھی میں سیدانی ہوں، ان کو چاہیے میرا ادب کریں۔ تو ہمارے ہاں تو یہ ادب، ظاہری ادب اس قسم مٹی گئے تھے۔ تو ایک دن مجھے یاد ہے بچہ تھا، چارپائی پر منجن بیٹھی ہوئی تھی تو ایک سیدانی آئی مانگنے کچھ، میں سیدانی ہوں میری مدد کرو۔ پھر کہنے لگی کہ مجھے پیاس لگی ہے، کسی کو کہو مجھے پلا دے، پانی پلا دے۔ آپ نے کسی خادمہ کو کہا اسے پانی پلا دے، اس نے کٹورا لیا اور گھنگال کے جا کے پانی بھر کے لا کے دے دیا۔ بڑے غصے سے کٹورا پھینک کے کہنے لگی تینوں پتہ میں سیدانی ہے، سیدانی نے امتی تھی کٹورے پلانی، سیدانی نے امتی تھی کٹورے پانی پلانی، یہ کہہ کے کٹورا پھینک دیا۔ خیر اس نوکر نے ہنس کے کہا کہ تم یہ امتی نہیں، یہ بھی سید ہے۔ تو اب یہ سید کی عزت رسول اللہ کی خاطر تھی، ورنہ کون پوچھتا تھا؟ یہ رسول اللہ کا لنگر تھا کہ جس نے آپ سے تعلق قائم کیا وہ دیکھ لو تاریخ میں، اور اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے حضرت امام حسن اور حسین، جب حضرت امام حسین مارے گئے اس میں کوفے کے پاس جنگ میں مارے گئے تو ان کا سر کے لیے حکم دیا زیاد نے کہ ان کا سر کاٹ کر تو بادشاہ کے پاس، یزید کے پاس بھیجا جائے۔ تو اس نے سمجھا مجھے انعام ملے گا۔ جب وہ یزید کے دربار میں سر لا کے سفیر نے لا کے پھینکا اور یہ کہنے لگے یہ حسین کا سر ہے، تو
یزید نے یوں تو اس کے دل میں ادب تھا جیسے کہ بعض باتوں سے پتہ لگتا ہے، مگر اس وقت اپنی شان کو دیکھ کر کہ میری فوتیں فاتح ہوئی ہیں، اس نے سوٹی لمبی کی اور ان کے منہ کے دانت ذرا نظر آ رہے۔ مرنے کے بعد عام طور پر انسان کے ہونٹ کھنچ جاتے ہیں، تو دانتوں کو سوٹی ماری، 2-3 دفعہ ماری، تو ایک صحابی بھی اس مسجد میں سے اس کو دیکھ کر بڑے جلال سے کھڑے ہوئے اور کہا او بے شرم، ہٹا لے اپنی سوٹی، میں نے محمد رسول اللہ کو ان ہونٹوں پر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ جن ہونٹوں پر محمد رسول اللہ نے بوسہ دیا تھا، تیرے جیسے خبیث یزید کی کیا طاقت ہے کہ اس کو سوٹی مارے؟ مگر یہ ایک صحابی کا واقعہ نہیں، بلکہ اس کے مرنے کے بعد اس کا پوتا، اس کا معاویہ بیٹا معاویہ بن یزید تخت پر بیٹھا، اس کو اس نے نامزد کر دیا کہ میرے بعد یہ۔ جب وہ تخت پر بٹھا دیا گیا تو گھر گیا، جا کے اس نے دروازے بند کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے کتاب جبار پیغام بھیجا کہ یہ خلافت مسلمانوں کی امانت ہے، اس لیے تم جس کو چاہو چنو، میرے باپ کا کوئی حق نہیں کہ وہ کوئی خلیفہ بناتے کسی، تمہاری امانت ہے، تم جس کو چاہو خلیفہ بنا سکتے۔ اور پھر وہ لوگ اس کو لے گئے اگلے جمعے پر، پھر اس نے یہی تقریر کی اور اس نے کہا میرا کوئی حق نہیں۔ کہنے لگا تم کہتے ہو میں خلیفہ ہوں کیونکہ میرے باپ نے بنایا، میرے باپ سے وہ شخص بہتر تھا جس کو میرے باپ نے مارا، اور میرے دادا کو وہ شخص بہتر تھا جس سے اس نے جنگ کی، اور مجھ سے 20 اور لوگ تم میں بہتر موجود مانگے، ان لوگوں کے ہوتے ہوئے میں کب خلیفہ بن سکتا ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ جب واپس آیا تو اس کی ماں نے کہا کہ اے معاویہ، تو نے تو اپنے خاندان کو بٹا لگا دی۔ معاویہ نے آگے سے جواب دیا کہ اماں میں نے بٹا نہیں لگایا، میں نے اپنے خاندان کی عزت قائم کر دی۔ اب یہ دیکھو، یہ تو صحابی کی مثال ہے، یہ خود یزید کے خاندان کا تھا، مگر محمد رسول اللہ کے نمک خواری کا اتنا اثر تھا کہ اس کی اپنا بیٹا جو تھا اس نے اپنے باپ کی ذلت کی اور اس کے خلافت کے اوپر لعنت ڈالی کہ میں اس کی خلافت کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ خلافت جو ہے یہ ہاتھ ہے خاندان نبی کا حق، میں نہیں رہنا چاہتا۔ قرآنی لنگر کی ایک اور مثال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں پائی جاتی ہے۔ گو آپ 6 گاؤں کے مالک تھے، مگر طبیعت میں فروتنی تھی۔ اپنی ساری جائیداد اپنے بڑے بھائی کی بیوہ کے سپرد کی ہوئی تھی تاکہ اس کے دل سے بیوی کا صدمہ کم ہو جائے۔ وہ اگرچہ بعد میں احمدی ہو گئیں، مگر شروع میں ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بڑا بوجھ تھا، کیونکہ وہ سمجھتی تھیں کہ یہ دیور تھے آپ ان کے، کہ یہ کوئی بڑا کام نہیں کر رہا بلکہ مسجد کا ملا بن گیا۔ ایک رئیس خاندان سے ہونے کی وجہ سے ان کو بڑا برا لگتا تھا اور اس کو سمجھتی بڑا رئیس آدمی۔ مجھے یاد ہے میں اس وقت میں ہماری سیڑھیاں ان کے گھر کے پاس سے گزرا کرتی تھی، تو حادثہ کی زندگی، تو میں ایک بچہ چھوٹا تھا سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا، تو مجھے انہوں نے آواز دی میں محمود ٹھہر جا، میں بھاگا، لوگ چونکہ جانتے تھے کہ ہماری دشمن، میں بھاگ کے اوپر کوٹھے پہ چڑھ گیا، تو وہ کہنے لگی جی ہو جی کہاں ہو جی کوکو، یعنی جیسا اس کا باپ ہے خراب ویسے یہ بھی خراب ہے۔ تو اتنا بغض تھا ان کو، مگر پھر ان کی یہ حالت تھی، یا تو وہ دن تھے کہ جی ہو جا کہاں ہو جی کوکو، یا پھر یہ حالت تھی کہ عین ان کی بیماری موت کے وقت میں ان کی خبر لینے کے گھر پہنچا، میں کہنے لگی بلا دو ان کو، میری جان نہیں نکلی جب تک وہ نہ۔ میں گیا تو چرپائی پر انہوں نے لٹھایا ہوا تھا، تو میرے زمین پہ بیٹھنے پر جھٹ پٹ اپنے پیر نیچے کرنے شروع کر دی اور کہا زمین پہ نہ بیٹھو، میں نہیں بیٹھ سکتی، میں نہیں لیٹ سکتی چرپائی پہ۔ تو یا وہ تھا کہ جی کہاں ہو جی کوکو، پھر یہ تھا کہ کہاں تو بیچارہ گزر گیا ان کے ظلم سہتے ہوئے، کوکو کی عادت شروع ہو گیا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود مسجد کے ملا نہیں تھے، آپ پرانی لنگر سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے دنیا سے علیحدہ ہو گئے تھے، مگر ظاہری حالت یہ تھی کہ اپنی بڑی بھاوج کے بوجھ کی وجہ سے جب کبھی کوئی مہمان دین سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آتا تو بھاوج کا خصت سے بھیجا ہوا تھوڑا سا کھانا مہمان کو کھلا دیتے
اور آپ 1 پیسے کے چنے بنوا کر کھا لیتے تھے. آپ پیٹ کی بیماری سے فوت ہوئے، 10 لگے ہوئے تھے. آپ کی وفات کے بعد مجھے خیال آیا کہ ممکن ہے وہ متواتر چنے کھانے کی وجہ سے اب کہتے کہ خاص ہو گئی. اب تو وہ زمانہ گزر گیا. اگر ہم اس زمانے میں ہوتے. گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے. گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا